وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر پوری تندہی سے کاربند ہیں، اور اس ضمن میں کوئی دن نہیں گزرتا کہ وزیر اعظم صاحب کوئی اجلاس منعقد نہ کریں، اور تمام تر جو حکومت کی توجہ ہے وہ معاشی مسائل کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔ اور اس حوالے سے وہ چاہے نجکاری ہو جس میں پی آئی اے اور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ شامل ہے، وہ چاہے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے اقدامات ہوں، وہ چاہے ٹیکس اصلاحات ہوں جس کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو جو ٹیکس جمع کرنے والا ادارہ ہے اس کی تنظیم نو، اس کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے، اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے کہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آیا جائے جو ٹیکس دینے کی سخت رکھتے ہیں، اور جو اس ملک کی اشرافیہ ہے جن میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ٹیکس دے سکیں، اور غریب آدمی پہ ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کے حوالے سے کہ ٹیکس کا بوجھ وہ اٹھائے جس میں ٹیکس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے، جو ٹیکس کے پیسے سے مستفید بھی ہوتا ہے، جس کی سہولیات بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ تمام تر وہ ایریاز ہیں جس پہ وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی فوکس ہے، اور پچھلے چند دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ارکریزی کے ساتھ اس پر بڑی تیزی سے کام کیا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کی میٹنگز ہوں، اور آنے والے دنوں میں وہ اس ملک کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ایوارڈ سے نوازنے جا رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹرز جنہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ کیا، ٹیکس ادا کیا، وہ بزنس مین جنہوں نے ٹیکس کا حجم بڑھایا، وہ خواتین بزنس مین جنہوں نے ٹیکس کا حجم بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، آئی ٹی کے شعبے میں وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس بھی بڑھایا، پاکستان کا زر مبادلہ بھی بڑھایا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کو اعزازات سے نوازنے جا رہی ہے، اور باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس میں اس کی ایک تقریب رکھی جا رہی ہے جس میں وزیر اعظم ان ٹیکس ادا کرنے والے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے، یا ایکسپورٹ کرنے میں، ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ان کو نوازا بھی جائے گا، ان کو اعزازات بھی دیے جائیں گے۔ اور یہ پورے ملک کے لیے ایک میسج ہے کہ جو ٹیکس ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ قابل ستائش ہیں، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو ٹیکس پے نہیں کرتے، ٹیکس اوائڈنس، ٹیکس ایویژن میں ملوث ہیں، وہ کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو معاشی اصلاحات کا سلسلہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور اس ماہ رمضان میں بھی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے پورے ملک میں وزراء کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ کل بھی وزراء نے یوٹیلیٹی سٹورز کے دورے کیے، آج بھی جام کمال صاحب بھی دورے پر گئے، اعظم نذیر طارق صاحب وزیر قانون نے بھی دورہ کیا، اور یہ بڑا ایک مؤثر ایک نظام بنایا گیا ہے کہ لوگوں تک خود پہنچا جائے، اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ ریٹ لسٹ کے مطابق سستے داموں مہیا کی جا رہی ہیں کہ نہیں کی جا رہی۔ تو اس پر بھی بڑی توجہ ہے اور اس کی بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے تمام اقدامات جو ہیں اس حوالے سے روڈ میپس بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اور وزیر اعظم کی تمام تر توجہ معاشی اصلاحات پر مرکوز ہے۔ کل ریکوڈک کی میٹنگ کی جس میں اس مائننگ کو مؤثر طریقے سے کرنے کے حوالے سے، روڈ ایکسیس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، پورٹ کا ایکسیس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو ریکوڈیک کے پروجیکٹ سے فائدہ ہو سکے، اس پروجیکٹ کی تمام تر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی، تمام سہولیات دینے کی، حکومت کی مکمل تعاون کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور اس میں ذاتی دلچسپی لے کے انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جس سے پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا، معیشت میں بہتری آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
ہمارا جو پہلے مہینے کے اندر ہی تمام تر وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ضروری تھے، اور اس ایجنڈے کو تیزی سے آگے لے کر بڑھیں گے۔ ایک ہمارا ایم یہ بھی ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے، اور اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے تمام اجلاسوں میں بھی اس پہ بات کی، اور پوری توجہ اس پہ بھی مرکوز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی امن قائم کیا تھا، اب بھی امن قائم ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ہمیں سیکیورٹی فورسز پر، آرمڈ فورسز پر، پولیس پر، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر مکمل اعتماد ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی قابل ستائش ہے، اور شہداء کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اور ایک حملہ پچھلے دنوں گوادر پورٹ اتھارٹی پہ کیا گیا، اور اس کی ذمہ داری بھی قبول کی گئی بی ایل اے کی طرف سے، اور ایک کریم جان نامی ٹیررسٹ اس گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث تھا، وہ ہلاک ہوا۔ اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جب وہ ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کی گئی اور ورثہ نے درخواست دی کہ ڈیڈ باڈی ہمارے حوالے کی جائے، تو 2022 اگست سے اس کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا تھا۔ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ بی ایل اے کا ایک ٹیررسٹ جس کو گوادر پورٹ اتھارٹی حملے میں وہ ہلاک ہوا، اس حملے میں وہ ملوث تھا، بی ایل اے کے لیے وہ کام کر رہا تھا، وہ ایک کیمپین پچھلے 2 سال سے چلائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں، مسنگ پرسنز کی فہرست میں کریم جان نامی یہ دہشت گرد، اس کا نام شامل ہے۔ تو یہ انتہائی حساس معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ایسی فہرستیں ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے ہوتے ہیں، اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ کیا گیا وہ تو ایک معیشت پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے کہ آپ گوادر ہمارا پورٹ ہے، ہمارا تجارت کا ایک مرکز ہے، ہمارے سی پیک کا حصہ ہے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو کہ یہ جس طریقے سے 2022 سے اس دہشت گرد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا، اور ایک ایجیٹیشن کی جا رہی تھی اور آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسن میں شامل ہے، حقیقت یہ نکلی کہ وہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث ہوا اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے اٹیک میں جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی امن سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ رائے گانی جائیں گی، اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ تھوڑی سیاست کی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں، گوہر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے شیر افضل مرور صاحب دوسری بات کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں۔ آپ بھی یہ آپس کے اختلافات جو آپ کے چل رہے ہیں اور جو گروپ بندی چل رہی ہے، اور آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں بدست و گریباں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی ریما خان صاحبہ کو رول نہ دیا جائے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کو رول دے دیں۔ تو یہ آپ بھی اس انٹرنل پولیٹکس کو چھوڑ کے میثاق معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس ملک میں مثبت سیاست کریں۔ اور آپ کبھی وہ آئی ایم ایف کو لیٹر نکل آتا ہے آپ کا، کبھی آپ اب یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تحقیقات کی جائے اور اس کی رپورٹ شیئر کی جائے۔ بھائی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں،
آپ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں باہر. پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں, امپورٹڈ حکومت اور غلامی نامنظور, تو اب آپ وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے, تو ڈونلڈ ڈو نے جو کہا کہ سرٹیفائڈ جھوٹا قرار دیا اس نے آپ کو, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا, تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہاں پہ بیانات کبھی آپ کسی سے دلوا دیتے ہیں, اور آپ کو تو چاہیے نا ملک کے اندر سیاست کریں, تو آپ یہ کبھی امریکہ میں لابی کرتے ہیں, کبھی یورپین یونین کو کہتے ہیں, کبھی جی ایس پی پلس کے حوالے سے, کبھی آئی ایم ایف کے حوالے سے, کبھی باہر مظاہرے کرتے ہیں. تو قومی دھارے میں آئیں, یہاں پہ سیاست کریں. آپ نے تو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا, تو آپ وہاں سے کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ اور آپ یہاں پہ معیشت کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں وہ دیں, عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ایک صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے, تو آپ ابھی بھی آپس کی لڑائیاں, اور کبھی اس کو خط لکھ, کبھی اس کو کہہ, سوشل میڈیا پہ آپ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی رپورٹ ہمیں دیں الیکشن کے اوپر. تو آپ پاکستانی شہری ہیں, آپ پاکستان میں بات کریں, آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں, آپ ای سی پی میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی دھارے میں بھی ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے آپس کے اختلافات بہت ہوں گے, اور پارٹی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا ان کا شکار ہے, مگر ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں, اور ذمہ دار پاکستانی شہری کی طرح نیشن بلڈنگ میں اور ملک کی معیشت کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کیمپینز چلتی ہیں فیک نیوز کے حوالے سے, دیکھیں اس کو بھی اب بس کر دیں. ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا خاتمہ کرنا ہے, اور یہی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ایم ہے کہ اگلے بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کا تدارک جو ہے وہ کیا جائے. بہت شکریہ. یاسر ملک دنیا نیوز. یہ بتائیے گا کہ آج چیمہ صاحب کے بچوں کی ایچ ایس ایم کالج میں جو فیس معافی والا معاملہ ہے گورنر کی جانب سے کیا گیا, اس پر پرنسپل جو ہے ایچ ایس ایم کالج کی, انہوں نے استعفیٰ بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہتی, میں باہر چلی جاؤں گی. اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک اور اس کے ساتھ سوال ہے, گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا صحافی اسرار راجپوت والا معاملہ جو ہے, اس پر آپ نے کس سے بات کی, اور کیا کوئی اس میں پیش رفت ہو رہی ہے؟ سر ابھی تک اس کو پیش نہیں کیا گیا عدالت میں. بہت شکریہ جی. جہاں تک احد خان چیمہ صاحب کا معاملہ ہے, اس میں 3 سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے. اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ پڑھ نہیں رہے تو پھر نہ پڑھنے کی فیس تو نہیں ادا کی جاتی, اور وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی, قانون کے مطابق دی, رولز کے مطابق دی, کہ میرے بچے اب وہاں پہ نہیں پڑھ رہے, تو جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی ادا کی جائے. اور دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن ریفارمز کیے ملک کے اندر, جو پیف اسکالرشپس لے کے آئے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ لے کے آئے, لیپ ٹاپس کا جو ہے وہ اجرا کیا. تو یہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو اس کا بغور جائزہ لیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں, تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی بچے میرے پڑھ رہے ہیں مگر مجھے فیس معافی دی جائے. بچے ان کے اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے, اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا جو 3 سال اب وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق, ان کی اہلیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا, گورنر صاحب نے, بورڈ آف گورنرز نے اس کا فیصلہ کیا. تو اگر وہاں پہ ایک سہولت لی نہیں جا رہی, ایک سروس لی نہیں جا رہی, تو پھر اس کی پیمنٹ نہ کرنے کے حوالے سے ان کی درخواست تھی جس پہ گورنر صاحب نے فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ پڑھا جا سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے راولپنڈی کی ایک صحافی کا ذکر کیا, اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ پنجاب حکومت سے ہم رابطہ کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ ان کو کہیں گے کہ اس پہ جو قانون کے مطابق آگے معاملہ چل سکتا ہے چلایا جائے. اور وہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو تھا جو میری نظر سے گزرا, جس کے اندر ایک امام بارگاہ کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی. تو دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فرقہ واریت کو روکنا, ہم آہنگی پیدا کرنا آپس میں. تو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا, مگر اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ کو اس کا خوش اسلوبی کے ساتھ کوشش کریں گے اس کا حل نکلے. تارڑ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب وہ گزشتہ دنوں پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے, تو انہوں نے جرنلسٹوں کے لیے اور میڈیا ورکر کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کیا تھا ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے, جس پر پورا کام بھی ہو چکا ہے, انفارمیشن منسٹری نے بھی اس پر کام مکمل کر لیا. تو وہ رقم روک لی گئی تھی, تو وہ رقم کب تک ریلیز کی جائے گی, اور جس سے جو میڈیا ورکر اور جرنلسٹ ہے وہ مستفید ہو سکیں گے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال تھا
کہ یہ جو ہمارا سی پیک ہے، سی پیک پر کام جاری ہے یا کچھ اس پر کوئی سست روی کا شکار ہے یا اسے رکھا جائے گا جاری، یا کوئی آئی ایم ایف کی شنید یہ بھی تھی کہ انہوں نے کوئی شرائط میں یہ رکھا ہے کہ ہماری رقم جو ہم کر دیں تو اسے وہاں نہ لگایا جائے؟ بہت شکریہ جی. جو ہیلتھ انشورنس کا باقاعدہ ایک پروگرام بجٹ میں لایا گیا تھا، اس کے اب میں نے آج صبح ہی اس کا ایک اجلاس کیا ہے اور افسران سے اپڈیٹ مانگی ہے، اور اس کے پریمیم کے حوالے سے جو ایشوز ہیں میں نے اس کی ہدایات جاری کی ہیں کہ جلد از جلد اس کو حل کیا جائے، اور یہ پروگرام جاری رہنا چاہیے. اور اگلے بجٹ میں بھی، کیونکہ اب جون میں اگلا بجٹ پیش کیا جانا ہے، تو اگلے بجٹ میں بھی اس کے لیے رقم رکھنے کے لیے میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں. اور دیکھیے صحافیوں کے حوالے سے، رپورٹرز کے حوالے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی فلاح و بہبود جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کا ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ اس پہ بڑی شفقت، بڑی مہربانی کی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پروگرام آگے بڑھے گا، وہ چلے گا. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 ماہ میں اس کو فعال کر دیا جائے اور اگلے بجٹ میں بھی اس کی رقم رکھی جائے تاکہ یہ پروگرام جاری رہے، اس کو رکنے نہیں دیں گے. اور سی پیک کے حوالے سے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلا جو انٹرویو کسی غیر ملکی نیوز ایجنسی کو دیا وہ شنوا نیوز کو دیا، اور ان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اور چینی سفیر سے ان کی بڑی کارڈیل ملاقات ہوئی، اور جو مبارکباد کے میسیجز وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی چین سے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بڑی اپنائیت تھی، اور پاک چین دوستی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اور ہمارا سی پیک پہ مکمل طور پہ فوکس ہے، اور سی پیک کو تیزی سے آگے لے کر جائیں گے. آپ نے بتایا کہ حکومت کا فوکس ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، اور جو پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن بستے ہیں ان کا بھی اس میں کردار ماضی میں بھی رہا ہے، اور انٹیلیجنس ادارے بھی رپورٹ دیتے رہے ہیں. نظام حکومت میں جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کو پاکستان بدر کیا گیا. کوئی دوسرا مرحلہ اس کے حوالے سے ہے کہ لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں بستے ہیں، اس کی معیشت پہ برڈن ہے، دہشت گردی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو مین شہر ہیں وہاں امن مان کا ایشو بنتا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور وزیر داخلہ نے بھی اس پہ الٹیمیٹم بھی دیا ہے، اس پہ بیان بھی جاری کیا ہے، اور محسن نقوی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے وہ معیشت پہ بھی بوجھ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر رجسٹریشن نہیں ہے تو یہ کڑی نگرانی کی بھی ضرورت ہے کہ کون کس ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی سنجیدگی ہے، اور اس پہ وزیر داخلہ کا مکمل طور پہ فوکس ہے. دیکھیں، وزیر اعظم صاحب یہ بہتر سمجھتے تھے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی چیئرمین شپ وزیر خزانہ کے پاس ہونی چاہیے، اور بہت کوئی اہم معاملہ ہو وہ وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اسکیجول بھی اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ معاشی اصلاحات کے حوالے سے میٹنگ بھی چیئر کر رہے ہیں، مگر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے معاملات بھی کابینہ میں لائے جاتے ہیں جس کو ہیڈ پی ایم صاحب کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا اور مناسب سمجھا کہ ان کو نہیں ہیڈ کرنی چاہیے، یہ ہیڈ کرنی چاہیے وزیر خزانہ کو. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہتر فیصلہ ہو. پہلے مہنگائی کا بہت ایشو ہے، اور اب گیس اور بجلی اور پیٹرول کی بھی اضافے پر کوئی بات چل رہی ہے، اور آج یہ خبر تھی کہ پرائم منسٹر نے کوئی برہمی کا بھی بات کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں، اس مہنگائی کے اس دور میں کو فیصلہ واپس لینا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ غریب آدمی پہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے اور زیادہ سے زیادہ رعایت غریب آدمی کو دی جائے. اور اس ملک کی اشرافیہ جو ہے، جو ٹیکس کا بوجھ، مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنے کی سخت رکھتی ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو جو بھی اقدامات کیے جائیں گے، جو بھی ریلیف دیا جائے گا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ غریب عوام کو دیا جائے گا، پسے ہوئے طبقات کو دیا جائے گا. اور اس حوالے سے جب بھی معیشت کے حوالے سے کوئی اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس پہ لازمی جو ہے وہ ہدایت بھی جاری کی جاتی ہے، اس پہ بات بھی ہوتی ہے. صاحب، آپ نے انیشیٹو کی بات کی اور 12 ارب کی اگر سے آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے دے بھی رہے ہیں، لیکن وہ میکسیمم جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ جو بی آئی ایس پی کے رجسٹر ہے، لیکن کرنٹ سچویشن میں تو جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی پسا ہوا ہے، اور وہ بھی ان کے قریب ہے، بیچارے رجسٹر نہیں کرا سکتے. تو کیا ایسے متوسط طبقے کے لیے بھی کوئی حکومت جو ہے انیشیٹو لے گی؟ دوسرا، تو آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ تھا، ابھی تک آئی ایم ایف نے اس کی تفصیلات جاری نہیں کی ہے، جو کہ موسٹلی فوری ہو جاتی ہیں، چونکہ اس سے بڑا جڑا ہوا ہے پاکستان میں مہنگائی کا بھی معاملہ اور باقی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ بھی.
तो क्या वजह क्यों रुका हुआ है? देखिए मैं ये समझता हूँ इस पर वज़ीर ख़जाना की एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग का कल एहतमाम किया जा रहा है, और PID में हम कोशिश करेंगे कि एक उनका प्रेस के साथ इंटरेक्शन भी हो और वो तफसील से IMF के मामलात पे भी रोशनी डालें। और देखिए वज़ीर ख़जाना ने अभी ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया और तमाम तर फोकस ये है कि रुपये को मुस्तहकम किया जाए। रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है, मईशत मज़ीद मुस्तहकम होते नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब PDM की गवर्नमेंट थी तो फोकस था कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट से मुल्क बच गया। अब पैंडा बॉन्ड्स की बात की गई है, वो चाइना में फ़्लोट किए जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो पैंडा बॉन्ड्स जो फ़्लोट किए जाएंगे, उससे मदद मिलेगी, उससे महंगाई कम होगी, और बाकी भी जो मुआशी इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इससे ना सिर्फ जो एक पिसा हुआ तबका है, गरीब आवाम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास भी मुस्तफ़ीद होगी, और हर गुजरते दिन के साथ इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। जी देखिए BISP का एक मेकनिज़म है जिसके तहत PMT स्कोर 60 के तहत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें मुहैया की जाती हैं, मगर उसके अलावा भी MD यूटिलिटी स्टोर्स को ये हिदायत की गई है कि आम आवाम के लिए भी वहाँ पे 15 से 20% की रियायत की जाए। बहुत सारी अशिया के ऊपर 15 से 20% की रियायती कीमत जो है वो तय की गई है, और बाकी PMT 60 स्कोर जो बिस्प का प्रोग्राम है इस पे 3 करोड़ 96 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक आपकी आबादी का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के हवाले से भी मुकम्मल निगरानी भी इसकी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम चलता रहेगा। सर ये अच्छा काम है ये अच्छा काम है कि मिनिस्टर्स दौरा कर रही है यूटिलिटी स्टोर का, लेकिन महंगाई यूटिलिटी स्टोर से बाहर है आम आदमी के लिए, और उसका फैक्टर जो है पेट्रोल, बिजली और गैस की प्राइसेस हैं जिसमें इजाफे का एक मरतबा फिर IMF से वादा किया गया। तो आप कैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि अब महंगाई कम है? देखिए मैं तो माह रमज़ान के हवाले से जो एक पैकेज दिया गया है सब्सिडी का, और वो उसका हजम 12 अरब रुपया है। अब 12 अरब रुपया जो सब्सिडी की मद में गया है रमज़ान के हवाले से, उस पैकेज की निगरानी के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो मजमूई सूरत हाल है महंगाई की, देखिए महंगाई तब कम होती है जब रुपया मुस्तहकम होता है, जब ज़र मुबादला बढ़ता है, जब तिजारत बढ़ती है। तो मुआशी इस्लाहात जो किए जा रहे हैं कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए, टैक्स के जो महसूलात हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि उससे महंगाई में कमी आए, ज़र मुबादला बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो तमाम तर इवन PIA की निचकारी, अब देखें ना PIA का जो खसारा है, हर साल कई सौ अरब रुपए मईशत को उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, आपको और मुझे करना पड़ता है। तो मैंने जो शुरू में बात की वो ये की कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की निचकारी, हुकूमती अखराजात को कम करना और टैक्स इस्लाहात लेके आना। और टैक्स इस्लाहात के हवाले से बहुत जल्द एक खुशखबरी भी आएगी, और FBR के हवाले से जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है वज़ीर आज़म उसका खुद ऐलान करेंगे। तो ये तमाम तर वो स्टेप्स हैं, क्योंकि देखें ये कई स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि टैक्स पेयर्स को, एक्सपोर्टर्स को जो अवार्ड देने का सिलसिला है वो भी शुरू किया जा रहा है। एक हौसला अफजाई है कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते हैं, जो मईशत में एक मुस्बत और एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट दे के हौसला अफजाई करके ये तलकीन कर रहे हैं कि मजीद काम करें और मजीद मईशत में कंट्रीब्यूट करें। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल इंशाल्लाह ताला हालात जल्द बेहतर होंगे। जी शिराजी साहब, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। आज ना 9 मई का तज़किरा है, ना तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की कोई बात है, बल्कि आप तो कह रहे हैं कि मिसाके मईशत में हमारे साथ चले। हम 16 माह PDM की हुकूमत में आपको सुनते रहे, तो अब क्या तब्दीली आई है एकदम? क्या बैकडोर कोई रास्ते हुए हैं? आप तो मिसाकी जमहूरियत और मईशत दोनों के लिए आप उन्हें बुला रहे हैं, तो असल कहानी दरमियान क्या? नहीं देखिए मैं तो देखें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और ये कौमी फरीज़ा है कि जहाँ पे वो गलत हैं वहाँ पे उसकी निशानदेही करना। मैंने IMF के लेटर की बात की, मैंने GSP+ की बात की, मैंने यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की, आपस के इख्तलाफात की बात की। मगर देखिए ये मुल्क हम सबका है, हमें इस मुल्क को संवारना है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क पहले है, सियासत और सियासी जमातें बाद में हैं। 9 मई का आज भी केस लगा हुआ था मिलिट्री कोर्ट्स वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अंदर जो मुल्ज़िमान के वकला थे उन्होंने एतराज़ किया कि वजारत दफ़ा ने और वजारत दाखिला ने अपने वकील क्यों इसमें इंगेज किए हैं, सरकारी वकील क्यों नहीं किए। उसका भी जवाब दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ रेड लाइंस हैं, शुहदा की तौहीन है, 9 मई के वाक़यात हैं,
जो मुल्क से बाहर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर इस मुल्क को संवारना है तो मैं समझता हूँ कि सबको इसमें अपना अपना किरदार अदा करना है और कौमी धारे में आके करना है। ये जो बाहर जाके लॉबिंग फर्म्स हायर करके, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लॉबिंग फर्म्स हायर करने का पैसा कहाँ से इनके पास आता है। यानी उस पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं ना, लॉबिंग फर्म कोई खुदा वास्ते मुफ्त तो नहीं आती हैं। तो वो काम जारी है, रोज़ कोई ना कोई अमरीका से एक बयान जारी करवा देते हैं, वहाँ के कोई किसी उहदे पे कोई विराजमान कोई शख्स आता है, वो कहता है जी इमरान खान के हवाले से या ये बात है और वो बात है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सियासत से हमने उन्हें गुरेज करने की एक तलकीन की है, गुजारिश की है, और मुल्क में रह के मुल्क की खिदमत करने की गुजारिश की है। ये जो मामला चल रहे हैं लॉबिंग वाले, इनको कहा है कि अब ना करें। आखिरी सवाल इंतजार है साहब। बहुत शुक्रिया। ऐसा आपने यकीन जान का बात की है, बड़ा हसास मामला है, तो ये मामला अदालतों में भी चल रहा है, यहाँ पे धरने भी हुए हैं इस मामले के ऊपर और मुख्तलिफ हुकूमतों में हुआ है। ये बताइएगा कि इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए क्या हुकूमत को इक़दाम कर रही है। दूसरा, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई में दो चीज़ें हैं, एक तो जो अशिया खुरनोश है उसकी बात है, तो वो सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद जो कीमतें तयन करना है सूबों ने करना है, सूबों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही है। और अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन 50 रुपये फी लीटर पेट्रोल पे इजाफे की जो है वो सोशल मीडिया पे एक ऐसी कैंपेन है कि मैं आज शहर से बाहर से आ रहा हूँ और आपके सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, और ये बताया जा रहा है कि 50 रुपये पेट्रोल में इजाफा हो रहा है और लोगों में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो आ रही है। इसके ऊपर क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, मैं पहले तो बात ये है कि करीम जान वाले मामले पे वजारत कानून ने खासा तफसील से काम किया है, और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी काकड़ साहब भी पेश हुए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी पेश हुए थे। वो सास मामला, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने ले आएंगे। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और ये करीम जान वाला तो एक मुंह बोलता सबूत आपके सामने आ गया। मैं समझता हूँ कि इस मामले को मज़ीद देखने की ज़रूरत है और वजारत कानून इस पर काम कर रही है। सोशल मीडिया पे देखिए, जिसका दिल करता है सुबह उठ के, वो उसकी कोशिश होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश किया जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी को कैसे रोका जाए, सिस्टम को डीस्टेबलाइज और गैर मुस्तहकम कैसे किया जाए। तो ये कोई, हम अपने ऊपर कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं कर सकते कि जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का एक सिस्टम ले आएँ। कि देखें, आप भी जब ज़राए से ख़बर देते हैं, आपके ज़राए मुस्तनद होते हैं, आप उसकी तस्दीक करते हैं, मगर जो शख्स फ़ोन उठा के, स्मार्टफोन उठा के सुबह टिकटॉक बनाता है और कहता है कि आज ये तबाही होने वाली है और आज मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ, उसकी तस्दीक कोई नहीं है। तो क्या ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है कि आपका जो दिल करे, जिसके बारे में जो दिल करे, ख़वातीन की तज़हीक तौहीन के मामलात हैं, कंटेंट का चेक ही कोई नहीं है, नई नस्ल क्या देख रही है किसी को नहीं पता, और बिल्कुल गुमराही की तरफ मामला जा रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट सियासी जमातों को, सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को करना होगा और एक चार्टर करना होगा जिसको हम अपने ऊपर लागू करें, वरना अगर बहुत देर हो गई तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसका असर पूरे मुल्क पे आता है और बाद में उसको ओन कोई नहीं करता। तो इस हवाले से भी इक़दामात की ज़रूरत है। बेहतर है कि ये इक़दामात हुकूमत ना करे, ये हुकूमत करेगी तो फिर उसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ जो हैं वो कानून के अंदर होती हैं। तो ये बेहतर है कि कोड ऑफ कंडक्ट हम खुद एक बना के अपने आप पे लागू कर लें ताकि ये मामलात खुश असलूबी से चल सकें। बहुत शुक्रिया।